انسان کا اس میں اپنا اختیار تو نہیں ہوتا، جو قدرتی طور پر یہ احتلام ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان کھانا کھایا، سحری کے بعد اکثر یہ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، تو روزہ رکھا، سو گئے، احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ غسل کرنا ظاہر ہے لازم ہو جائے گا کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے پھر وہ بندہ غسل کر لے، لیکن احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا جو سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں اگر قے آ جائے، الٹی قے آ جائے، کیونکہ میدا ظاہر ہے ایک روٹین تبدیل ہوتی ہے کھانے پینے کی بھی، تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی، تو قے آ جاتی ہے بعض اوقات، تو قے آنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قے آنے سے، الٹی آنے سے، جو خود بخود آتی ہے فطری طور پر، آپ نے کھانا کھایا، زیادہ کھا لیا، معدے نے برداشت نہیں کیا، الٹی آ گئی، یا سفر کیا، بعض کا تو ہوتا ہے گاڑی میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے معدے کی، تو سفر کیا، الٹی آ گئی، قے آ گئی، تو بندہ سمجھتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھیں جو قدرتی طور پر، فطری طور پر قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ جو خود بخود قے آ جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے سرما لگانے کے حوالے سے کہ حالت روزہ میں ہم سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ حالت روزہ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ سرما لگانے سے، جو عام سادہ سرما ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالت روزہ میں بھی آپ سرما لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں اگر ہم غیر ضروری بال صاف کریں، زیر ناف جس کو کہتے ہیں، زیر ناف بال صاف کرنا حالت روزہ میں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، کیا حکم ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں حالت روزہ میں غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مفسدات صوم میں سے نہیں ہے۔ غیر ضروری بال آپ صاف کر سکتے ہیں، حالت روزہ میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن کاٹنے ہیں حالت روزہ میں، تو کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں حالت روزہ میں ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا اس طرح کے اور جو دیگر نافرمانی کے کام ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، تو ان چیزوں سے بھی روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جس طرح رمضان المبارک کے علاوہ غیر رمضان میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، جس طرح غیر رمضان میں یہ چیزیں منع ہیں، ناجائز ہے، گناہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی گناہ ہے، بلکہ رمضان میں تو زیادہ گناہ ہے، کیونکہ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی سلسلہ ہے، اور گناہوں کا سلسلہ بھی بڑھ جائے گا، گناہ کریں گے تو پھر زیادہ گناہ ملے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منع ضرور ہے۔ اسی طرح یہ انجیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں بھی یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو اس میں بہرحال یہ پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ فقہا کا اس میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض علماء کے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن ہماری اس میں جو تحقیق ہے، جو دارالافتاء اہل سنت کا اس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے، اختلاف علماء سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حالت روزہ میں انجیکشن نہ لگوائیں۔ عام حالت میں تھوڑی بہت تکلیف ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے، نہ لگوائیں تاکہ اختلاف سے بھی آپ بچ سکیں۔ لیکن زیادہ مجبوری ہے، حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، جس طرح پیٹ میں درد ہو گیا یا اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو چکی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، طبیب یہ کہتا ہے کہ اگر انجیکشن لگوا لو گے تو طبیعت بہتر ہو جائے گی، سنبھل جائے گی، روزہ گزر جائے گا، تو پھر آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔